بات کرتے ہیں محمد زبیر صاحب سے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ جوائن کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ عوام کیا بات کر رہی تھی، اور ہم خود بھی جنرلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ کتنی فرسٹریشن ہے۔ زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی کروشل سرکمسٹانسز میں یہ اس طرح کے مشورے آ کیسے سکتے ہیں، وہ بھی بغیر تیاری کے، اور کچھ دن بعد پھر آپ پلٹ جاتے ہیں، ایسے مشورے مان کیسے سکتے ہیں آپ؟ ایک تو بغیر تیاری کے آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا، بغیر ڈسکشن کے، بغیر ڈبیٹ کے، بغیر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے ہوئے ایک دو وزیر آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ بھی لائیو، وہ بھی ریکارڈڈ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتے، اور وہ اناؤنس کرتے ہیں آج رات سے روز کی بنیاد پر پیٹرول پرائسز چینج ہوں گی۔ اب آپ خود بتائیں، آپ کے کچھ جو ابھی انٹرویوز آپ نے سنائے، بجٹ، ایک بار بار ایک لفظ آیا بجٹ۔ اب آپ جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، میرا خیال ہے 90% جو ایک بجٹ بناتا ہے۔ اگر آپ سیلریڈ کلاس کو لے لیں، اس کے پاس ایک فکس سیلری ہوتی ہے، وہ اس سیلری کے بیسس پر، منتھ کے بیسس پر ایک بجٹ بناتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء پر اتنا، پیٹرول پر اتنا، اسکول کی فیسوں پر اتنا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ہاؤ کین ہی ایڈجسٹ آن اے ڈیلی بیسس؟ اٹس امپاسبل، اٹس امپاسبل۔ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں۔ 90% لوگ پاکستان میں ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، ان کو پہلے ہی ایک مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ہر روز کی بنیاد پر رات کو ہم آپ کو ایک جھٹکا دیں گے کہ جی آپ پیٹرول پرائز بڑھ گئی ہے۔ اب میں ایک اور چیز واضح کر دوں بطول، کیونکہ آپ نے ابھی پرائسز بھی بتائی تھی کہ پیٹرول کی 10 جولائی کے بعد سے اب تک کتنی بڑھی ہے، اور ڈیزل کی۔ یہ جو سب سے الارمنگ چیز ہے، اینڈ دس از واٹ دا چیلنج فار دس گورنمنٹ از، کہ ہمیں آ کے یہ بتائیں کہ جب سے یہ پچھلے 10-15 دن سے، اب ایک ہفتے کا لے لیتے ہیں، چلیں ایک ہفتے کا، پچھلے ایک ہفتے میں ایگزیکٹلی بنگلہ دیش میں پرائس انکریز زیرو، انڈیا میں زیرو، ویتنام میں زیرو، سری لنکا میں 0% انکریز۔ حد تو یہ ہے کہ افغانستان میں 1 پیسے انکریز کی۔ وائی پاکستان؟ وائی پاکستان؟ ہمیں پھر جب یہ وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ محمد زبیر صاحب، علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کیا گیا یہ کنزیومر کے کمفرٹ کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا، علی پرویز خود اپنی باتوں سے کنٹرڈکشن ہے ان کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 2-3 مہینے میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، وہ اگزامپل دیتے تھے کہ پاکستان میں سپلائی چینج کوئی فرق نہ ہے۔ جیسے پیٹرول لوگوں کو پہلے ملتا تھا، پرائز بڑھ گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ بڑی بڑی لائنیں لگتی تھیں۔ یہ کہتے تھے، بار بار کہتے تھے، اور انڈیا کی ایگزامپل دیتے تھے، غلط ایگزامپل دیتے تھے، بٹ انڈیا کی ایگزامپل 1-2 دن وہاں ہوا، اور وہ کہتے تھے کہ انڈیا میں تو سپلائی چین رک جاتی ہے، لوگوں کو پیٹرول نہیں ملتا، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور اتنی لمبی لائن لگتی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پیٹرول پمپ والے پیٹرول نہیں دیتے تھے۔ یہ تو ابھی ایک نئی خبر سنائی ہے کہ پیٹرول پمپ والے پیٹرول نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے یہ کیا۔ سو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے چند پیٹرول پمپ والوں پر۔ پیٹرول پمپ کوئی ہر ایک کا اپنا اپنا تو نہیں ہے، 4-5 کمپنیز ہیں، ان کے پیٹرول پمپ ہیں۔ یو ہیو ٹو ڈیل ود اونلی 3 or 4 پیٹرول پمپ اونرز جو اکراس دا کنٹری ہیں، جو بھی ہیں، ان سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ 24 کروڑ لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے اس کا۔ پہلے ان کے آئل مارکیٹنگ کمپنیز، آپ نے کہا کہ کس کو فائدہ ہوا تھا، اور پہلے جب پیٹرول پرائسز بڑھائی گئی، آئل مارکیٹنگ کمپنی تھے، اور وہ ان کے فائنینشلز میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو میں سب سے انٹرسٹنگ بات بتاؤں، بطول کے آئل ریفائنری جو کہ لاس میں چل رہی تھیں، وہ سڈنلی لاسٹ کوارٹر کے بیسس پر پروفٹ میں آ گئی۔ 2 بلین لاس سے 9 بلین پروفٹ آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کی جیبوں سے کیا پیسہ جو ان کی بیلنس شیٹ پہ آ کے پروفٹ بن گیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا نا۔ ان یوزلی پہلے آپ لاس میں تھے، اب آپ پروفٹ تھے۔ اس کرائسس میں آپ نے ایک دو کارٹلز پیدا کر لیے، ایک آئل مارکیٹنگ کمپنیز، ایک آئل ریفائنریز کی، اور اب آپ نے پورے کے پورے آپ نے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر دیا کہ حکومت نہیں اس کو سنبھال سکتی۔ آپ عوام اور جانے، زبیر صاحب پیٹرول پمپ یہ والے جانے، آئل اس نقطے مارکیٹنگ پہ بھی بات کیجیے گا کہ آئل تو بڑا ایگریشن دکھایا تھا آئل کمپنیز نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اوگرا کے اس اقدام سے یا ان کو اختیار دینے سے وہ خوش نہیں تھے، لیکن وہ بھی چپ ہو گئے، وہ کوئی ہڑتال بھی نہیں ہوئی، کچھ بند بھی نہیں ہوا، وہ کیوں چپ ہو گئے ہوں گے؟ دیکھیں نا، اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں،
عوام ہے. ٹھیک ہے, سب کو آپ نے ایک ایسا جھٹکا دیا جس میں ایک ایڈجسٹ کرنا کسی کے لیے بھی. آپ پیٹرول پمپس کی اگزامپل لے لیں, روز 12 بجے کے قریب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پرائس چینج ہو گئی. اب جو وہاں سٹاکس ہیں ان کے پاس, وہ سٹاکس ہیں پرانی قیمتوں پر. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ ایک ونڈفال پروفٹ دے دیتے سیدھا سیدھا, لیکن وہ انہوں نے بھی تو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. سو نو ون از ہیپی. لیٹ دا ڈبیٹ ٹیک پلیس. پہلے ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی. یہ اتنا کروشل, اتنا زیادہ. اچھا ایگزامپل کس کی دیتے ہیں؟ امریکہ میں بھی ہوتے. بھائی امریکہ از اے میچور مارکیٹ. امریکہ از اے فرسٹ ورلڈ کنٹری. پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. پاکستان از ناٹ اے میچور مارکیٹ. وہاں کارٹلز نہیں ہیں امریکہ میں. وہاں کوئی ویٹ کارٹل نہیں ہے, وہاں کوئی شوگر کارٹل مافیا نہیں ہے, وہاں کوئی اس قسم کے جو مافیاز ہیں تو جو زبیر صاحب کنٹرول یہ بھی کرتے بتائیں کہ یہ مارکیٹ. جو 1700 روپے کی لیوی تھی جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہم عوام سے اکٹھا کرتے ہیں, اور پہلے ہم یہ ریزن دیتے تھے کہ یہ گورنمنٹ ریزن دیتی تھی کہ لیوی بڑھا رہے ہیں, پرائسز تو ہوتی ہیں, پرائز بھی اوپر جاتی ہے, لیوی بھی اوپر جاتی ہے. لیوی کس کے پاس جا رہی ہے؟ اس کا ڈائریکٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں, آج سے 4 سال پہلے پیٹرولیم لیوی 12 روپے تھی پر لیٹر فار ایگزامپل. تو انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ تھی, لوگوں کا ریئیکشن نہیں ہوتا تھا. جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے وہ اس قسم کا ریئیکشن, اس کو بڑھاتے 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 آپ نے 100 روپے پہنچا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو پہلے تو آپ نے قانون پاس کیا جو پاکستان کے جو ٹیکس سسٹم سے بالکل کلیش کرتا ہے, کہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام ایسا ہے کہ جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوگا اس میں سے 57.5% صوبوں کو جائے. انہوں نے ایک قانون پاس کیا, انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا پیٹرولیم لیوی جو ہے فیڈرل حکومت کے پاس رہے گا. پہلے تو یہ ایک ظاہر ہے دے ہیو ڈپرائیوڈ تقریباً 1 ٹریلین روپیز آف دا فار دا پروونسز جو ان کو اصل میں ملنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جی ایس ٹی جس سے جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے, یہ اس قسم کا ایک نظام ہے. جنرل سیلز ٹیکس 18% ہے پاکستان میں میکسیمم. ٹھیک ہے, پیٹرولیم لیوی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 44-45% ہے. اب یہ کوئی انصاف ہے کہ آپ 18% آلریڈی جس پر لوگوں کی چیزیں ہیں, کہ آپ ہر پروڈکٹ پر آپ 18% لیتے ہیں, غریب سے بھی لیتے ہیں, امیر سے بھی لیتے ہیں. چاہے وہ چینی 1 کلو خریدتا ہے تو اس کو بھی 18% دینا پڑتا ہے, یا آٹا خریدتا ہے اور ایک امیر کو بھی. تو ابھی تو ہم 18% پر رو رہے تھے, یہ 44-45% تک لے گئے ہیں پیٹرولیم لیوی اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے. تو کسی حساب سے بھی یہ سینسیبل بنتا ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کرائسس میں جو بات کر رہا تھا پتول, اس کرائسس میں حکومت کو تھوڑا سا لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو برداشت کرنے کے قابل بھی ہیں. یہ جو لاجک ایک پتہ نہیں کس قسم کی اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جی حکومت سارا پاس آن کر دے. بھائی پاس آن کر دے کیا؟ وائی کانٹ یو کنفرنٹ آئی ایم ایف اینڈ سے کہ پیپل, لوگوں کے پاس یہ پاسبل ہے ہی نہیں اس قسم کا خرچہ برداشت کرنے کے. یا تو وہ اسکول سے بچے نکلوائیں یا اپنی بیوی کے زیور بیچے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی ہم تو صرف پیٹرول کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ باقی جو افراط زر ہے وہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ اس کو برداشت کرنا عوام کے لیے کتنا زیادہ اور مشکل ہے. زبیر صاحب اگر آپ کو تو خیر آپ زیادہ اویئر ہیں, آئی ایم ایف تو بہت پریشر دیتی ہے کہ اپنا ایکسپینڈیچر بھی کم کریں. اگر آئی ایم ایف کے بہت سارے ایسی مطالبات ہیں جو مشکل لگتے ہیں ہمیں اپنی اکانومی میں انکلوڈ کرنا, تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ورکنگ کلاس کو ریلیف دیں, آپ سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیں, اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں. اپنا ایکسپینڈیچر تو کم نہیں کیا ہے, جو پورا بجٹ گزرا ہے اس میں فسکل ڈیفیسٹ کے علاوہ ایسا کوئی کارنامہ نہیں تھا جو گورنمنٹ نے کیا, اور وہ واقعی ایک کارنامہ تھا جس کو ہم پورے بجٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال میں اس کو کنٹرول کیا گیا. بٹ دا ریسٹ کیسے گورنمنٹ اس کو ہینڈل کریے وہ ایبسلیوٹلی کویسچنیبل ہے. زبیر صاحب, شہباز شریف کا یہ مستقل 5واں بجٹ ہے, ہر سال گندم اسکینڈل آ جاتا ہے. 3 ماہ پہلے حکومت کا موقف تھا کہ گندم کی تاریخی پیداوار ہوئی ہے اور کسان پریشان تھا, ان کو ریٹ نہیں مل رہا تھا, مڈل مین فائدہ اٹھا رہا تھا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. انٹرم گورنمنٹ سے اسپیسیفکلی ہر 3-4 ماہ بعد ایسی سٹوریز سامنے آتی ہیں حکومت نے کسان سے گندم نہیں خریدی. آج یہ خبر آئی کہ صوبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی جائے گی, یعنی کہ آپ پھر کسان سے گندم نہیں خریدیں گے اور امپورٹ کریں گے. یہ انکمپیٹنس ہے, یہ ایک وشس سائیکل ہے, یہ مسئلہ ہر سال آتا ہے, یہ انٹینشنلی اگنور ہو رہا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہینڈل کریں. مجھے انٹینشن کا تو نہیں پتا, میں کسی کو نہیں بلیم کر سکتا, بٹ میں انکمپٹنس کو اور کرپشن کو تو بالکل بلیم کروں گا. ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آج سے 2 سال پہلے جب 2024 کے الیکشن ہوئے تو پنجاب حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ ہم کوئی سپورٹ پرائز نہیں دیں گے. اب
किसान जो है गंदम लगा चुका था और उसमें एक कॉस्ट इनकर कर चुका था, वो एक्सपेक्ट करता था 3,500-4,000 रुपए स्पोर्ट प्राइस होगी, उसके बेसिस पर उसने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्होंने रहमो करम पर छोड़ दिया मार्केट के अगेन कि जी मार्केट फैसला करेगी। मार्केट में लोगों ने जब जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो माफियाज हैं, उन्होंने जब रियलाइज किया कि किसान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने आके 2,200 रुपए बोली लगाई एंड किसान हैड नो ऑप्शन, और उसके 2,000 2,500 पर लेके उसको अपने पास संभाल के भी रखा, जखीरा अंदोजी भी की, और उसको फिर 5,000 6,000 के बेसिस पर। अब इस साल जाहिर सी बात है, अब वो जो इन्वेस्टमेंट के पैसे होंगे तो वो लगेंगे। आई मीन गंदम जो कि जिसका प्राइड ऑफ पाकिस्तान था, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अभी उसमें वी आर फेसिंग द मोस्ट सीरियस क्राइसिस इन आवर हिस्ट्री। आप आपने कहा ना 10 लाख टन गंदम आप इंपोर्ट करेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फॉरेन एक्सचेंज भी आपका जाएगा, और फिर आपकी शॉर्टेज भी होगी मार्केट में, और फिर जब वो आएगा तो फिर उसके बाद फिर उसकी जखीरा अंदोजी भी होगी। तो यू हैव लेफ्ट पीपल एट द मर्सी ऑफ द बिग माफियाज, और उसके पीछे जाहिर है गवर्नमेंट है, जैसे शुगर माफिया होता है, हर 6-8 महीने बाद एक पता चलता है कि शुगर की प्राइस बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।